آئرن برادرز کی دوستی میں ایک نیا سنگ میل، پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی چیانگ کی تقریب میں شرکت، اقتصادی ترقیاتی تعاون سمیت 15 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چینی منصوبہ بندی کمیشن کے ڈائریکٹر نے دستخط کیے۔ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ویٹرنری ویکسین عطیہ کی حوالگی کی دستاویزات پر سائن۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور چین کے وزیر زراعت یانگ یو نے دستخط کیے۔ خشک میوہ جات اور ڈرائی فروٹ کے لیے معائنہ، قرنطینہ اور حفظان صحت کے تقاضوں سے متعلق پروٹوکول کا معاہدہ کیا، جبکہ مطابقتی جانچ میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ شنوا نیوز ایجنسی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور چینی ایجنسی شنوا کے صدر فوہوا نے دستخط کیے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہو چکی، وزیر اعظم شہباز شریف کی تصدیق۔ چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران امریکہ معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اس وقت تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ ایران ثالثی میں مخلصانہ کردار ادا کیا، ہم صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی ایجنڈے کی تائید کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ رابطوں میں اہم کردار ادا کیا، ابھی تہران سے واپس آئے ہیں، اس اہم دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسحاق ڈار نے بھی ایران اور خلیجی ممالک میں ہم منصوبے سے رابطے کیے، دعا گو ہیں کہ امن ہمیشہ کے لیے قائم ہو۔ پاک چین دوستی کی بنیاد ہمارے بانی رہنماؤں نے رکھی، اب ہم اس ورثے کو آگے بڑھا رہے ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے سفر پر گامزن ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا، پاکستان سے دوستی آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، عملی تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ملاقات تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے اسٹریٹجک رہنمائی فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک چین گہری دوستی، وزیر اعظم شہباز شریف کی گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد، چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے استقبال کیا۔ چینی فوج کے دستے کا وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر۔ دونوں وزرائے اعظم نے اپنے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں تیانمن اسکوائر پر قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے۔ پاکستانی حکومت اور فیلڈ مارشل اسلام آباد مذاکرات میں بھی فریقین میں خلیج دور کرنے کے لیے کردار ادا کر چکے۔ ایران اور امریکہ معاہدے کے لیے فریم ورک پر متفق ہو گئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دعویٰ، کہا بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا، معاہدے پر دستخط ابھی قریب نہیں۔ معاہدے سے متعلق جوہری پروگرام کی تفصیلات زیر بحث نہیں، امریکہ کے ساتھ صرف جنگ بندی پر بات ہو رہی ہے، ممکنہ ایم او یوز میں آبنائے ہرمز کا انتظام شامل نہیں۔ ایران سے اس وقت جوہری معاملے پر بات چیت نہیں کر رہا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ ایران کا معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ پاکستان وفد بھیجنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، ایران صرف زمینی حقائق دیکھتا ہے، مخالف بیانیے اہم نہیں، دباؤ، دھمکیاں اور پروپیگنڈا سیاست کا حصہ ہیں۔ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایران کے ساتھ مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا معاہدے پر دستخط تک امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اپنے نمائندوں کو کہا ہے معاہدے میں جلد بازی نہ کریں، وقت ہمارے ساتھ ہے، ایران کو سمجھنا ہوگا وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ موجودہ ایران معاہدہ اوباما ڈیل کے بالعکس ہے، مشرق وسطیٰ کے ملکوں کا تعاون قابل تعریف ہے۔ ابراہم اکارڈ میں مزید ملکوں کی شمولیت طے مضبوط بنائے گی، جبکہ شاید ایران بھی مستقبل میں ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا چاہے۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए आज भी मुआहदा होने का इम्कान है। उम्मीद थी कि रात मुआहदे से मुतालिक कोई खबर मिले, मुमकिन है ये आज हो जाए, या तो हमारा एक अच्छा मुआहदा होगा या फिर इस मसले का किसी और तरह हल निकाला जाएगा। मुआहदे से मुतालिक ज़्यादा क़यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। मुतबादिल इक़दामात पर गौर से पहले हम सिफारतकारी को कामयाब होने का हर मुमकिन मौका देंगे। अपनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मज़ीद मेज़ पर मजबूत तजवीज़ मौजूद है। ईरान से न्यूक्लियर मामले पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात की ठोस तजवीज़ भी है। उम्मीद है कि ईरान के न्यूक्लियर मामले से मुतालिक भी हमारी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। व्हाइट हाउस का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से इख्तलाफ। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक ईरान से जंग के खात्मे से मुतालिक मुआहिदा फौरी तय पाने का इम्कान नहीं। ईरानी क़यादत की जानिब से मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ज़रूर हुई है, ताहम हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए अभी मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। ईरानी हुक्काम का अपना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल पर दो टोक ऐलान, कहा कि इब्तदाई समझौते के बावजूद हुर्मुज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल में बहाल नहीं होगा। ईरानी मीडिया ने हुक्काम के हवाले से इंदिया दिया कि समझौते पर इत्तफाक हो जाए तो भी अपनाए हुर्मुज़ की कानूनी और इंतज़ामी सूरत को तब्दील नहीं किया जा सकता है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में तब्दीली आ सकती है। खाम तेल की कीमतें। ईरान अमेरिका जंग के रहमो करम पर जंग बंदी की खबर पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल 4% कमी से $92 का फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,400 से 23 पॉइंट पर ट्रेड करने लगा। अमरीका ईरान जंग में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चंद दिनों में पूरी दुनिया को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया। हैदराबाद में हमारी तकरीब थी, 1.5 घंटे में पहुंचे हैं। शाहराह भुट्टो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए बना रहे हैं। सवेरे कई जिंदगियों की शाम। पेशावर में सवात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम, 17 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा सड़क किनारे खड़ी बस से वैन टकराने के बाइस पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। बस कराची से बुनेर जबकि वैन रावलपिंडी से दीप जा रही थी। तमाम लाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया।